اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, I hope that you all are fine. I am your Islamiyat teacher and today our topics ہمارے جو ٹاپکس ہیں وہ ہیں تعوذ، تسمیہ اور پہلا کلمہ. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے تعوذ. پہلے ہم تعوذ کو تھوڑا سا پڑھیں گے، پھر میں اس کو ایکسپلین کروں گی. ٹھیک ہے، تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. ٹھیک ہے، اب تعوذ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تعوذ جو ہے وہ سورہ نحل کی آیت ہے. ٹھیک ہے، سورہ نحل میں تعوذ جو ہے وہ آیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر حکم دیا ہے کہ جب بھی آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ شیطان سے بچنے کے لیے اس آیت کو پڑھیں. ٹھیک ہے، اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شیطان ہے کون. ٹھیک ہے، شیطان جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. ٹھیک ہے، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور شیطان جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسانوں کو پیدا کیا ہے، جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں، شیطان ان کا سب سے بڑا دشمن ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ ہم تعوذ جب پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں شیطان کی. شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور وہ ہے مردود. اب مردود کیا ہوتا ہے؟ مردود ہوتا ہے جنت سے نکالا گیا، مطلب شیطان کو جنت سے نکالا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح جب بھی ہم تعوذ پڑھتے ہیں تو شیطان ہم سے دور بھاگ جاتا ہے. شیطان کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو غلط راستے پر لے کر آؤں، ان سے برے کام کرواؤں. ٹھیک ہے، سارے برے کام میں ان سے کرواؤں تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے خفا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائیں. ٹھیک ہے، اب شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمیں تو شیطان نظر نہیں آتا نا، کہ ہمیں شیطان نظر آ رہا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم شیطان سے جو ہے تو فائٹ کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے. شیطان ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے شیطان سے بچنے کے لیے تعوذ پڑھنا ہوتا ہے. جیسے ہی ہم تعوذ پڑھتے ہیں، شیطان جو ہے وہ الٹے پاؤں بھاگتا ہے اور وہ دوڑ لگاتا ہے، وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس انسان کے قریب نہیں آتا جو کہ تعوذ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جیسے جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گندے ورڈز یوز کرنا، مطلب غلط گالی گلوچ دینا، مطلب ہر وہ برا کام کرنا جس سے اللہ تعالیٰ خفا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. ماں بابا کی بات نہ ماننا، بدتمیزی کرنا، یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ سارے کام شیطان یہ کرواتا ہے انسان سے. ٹھیک ہے، اب ہم نے شیطان سے بچنا ہے. اب ہم اس سے کیسے بچیں گے کہ ہم یہ جو ہے شیطان یہ ہمارے دل اور دماغ میں یہ وسوسے پیدا کرتا ہے، خیالات پیدا کرتا ہے اور انسان سے برے کام کروانے کی پوری کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم تعوذ پڑھتے ہیں تو شیطان ہم سے دور بھاگ جاتا ہے اور پھر وہ ہمارے قریب نہیں آتا. ٹھیک ہے، اب جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جیسے اب مما نے فریج میں ایپلز رکھ دیے. ٹھیک ہے، اب مما نے ایپلز رکھ دیے، اب آپ گئے ہو اور آپ نے اس میں سے ایک ایپل اٹھا لیا اور آپ نے کھا لیا. اب جب آپ نے کھا لیا، اب رات کو مما نے ایپلز نکالے فریج سے اور اس میں ایک ایپل کم تھا. اب مما نے پوچھا کہ مطلب اس میں نے ایپلز رکھے تھے، اس میں تو ایک کم ہے. آپ مما کو آگے سے بولتے ہیں کہ مما مجھے تو نہیں پتہ، میں نے تو ایپل نہیں دیکھا. تو اس طرح آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جھوٹ بولا. ایک تو آپ نے جھوٹ بولا، دوسرا آپ نے بغیر اجازت کی چیز اٹھائی. تو آپ کو اس ٹائم کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو یہ شیطان کی بات مان کے جھوٹ بولنا چاہیے یا نہیں؟ پھر آپ کو مما سے سوری کر کے کہنا چاہیے کہ مما میں آئندہ سے ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، اور میں
سوری کرتا ہوں۔ اس طرح جب آپ سچ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے بغیر اجازت کے اٹھایا تھا اور آپ نے سچ بول لیا تو بس اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض نہیں ہوں گے، اور ماما بھی کچھ بھی نہیں کہیں گی کہ آپ تو اتنے اچھے بچے ہیں کہ آپ نے سچ بول دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمیں جھوٹ ہمیں شیطان جو ہم سے برے کام کرواتا ہے، ہم نے اس سے بچنا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم تعوذ پڑھیں گے۔ اب ذرا ہم اس کو 2-3 بار پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ تو ابھی آپ جو بھی کام شروع کریں تو آپ تعوذ پڑھا کریں، تاکہ شیطان آپ کے قریب نہ آئے اور آپ سے برے کام نہ کروا سکے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں تسمیہ پر۔ تسمیہ جو ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب جب تسمیہ ہم پڑھتے ہیں، تسمیہ سورہ نمل کا جز ہے، ٹھیک ہے، اور تسمیہ ابھی تو آپ خیر چھوٹے ہیں، لیکن قرآن پاک کی ہر سورت کے شروع میں سوائے سورہ توبہ کے تسمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا شروع جب ہوتا ہے تو ہر سورت جب شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے تسمیہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تسمیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نزول کیسے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ اس ٹائم میں جو لوگ تھے تو وہ جتنے بھی مسلمان تھے وہ آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے تھے، تو وہ جو مسلمان نہیں تھے وہ جب بھی اپنا کوئی کام شروع کرتے تھے وہ جس کو مانتے تھے اس کا نام لیتے تھے۔ تو اسی طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسا کچھ تو ہونا چاہیے جو ہم پڑھیں، اللہ کے نام سے وہ کام شروع کریں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس طرح تسمیہ کا نزول ہوا۔ اب جب تسمیہ کا نزول ہو رہا تھا تو آپ نے بادلوں کو دیکھا ہے، بادل اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں، لیکن اس دن جب تسمیہ کا نزول تھا تو بادل جو ہے وہ مشرق کی طرف بادلوں نے حرکت کی، اور سمندر کا پانی 24 آورز دن رات چلتا رہتا ہے، کبھی رکتا نہیں ہے، لیکن اس دن سمندر کا پانی بھی رک گیا، اور ہوا جو تھی ہوا بھی رک گئی۔ وہاں پہ جو جانور تھے انہوں نے کان کھڑے کر لیے، اور اینیملز جو ہوتے ہیں ان کو فیل تو ہوتا ہے نا، ہمیں جو آوازیں سنائی نہیں دیتی وہ بھی ان کو سنائی دیتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کان کھڑے کیے اور انہوں نے کہا کہ آج پتہ نہیں آسمان سے کیا نازل ہوا ہے کہ ایسے یہ فضا جو ہے بدلی سی ہے، ماحول بدل سا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب تسمیہ کا نزول تھا تو ایسا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوا تھا کہ آسمان سے شیاطین، جتنے بھی شیطان اور اس کے ساتھی ہیں، ان کو آگ کے شعلوں سے مارا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام شروع کریں تو تسمیہ سے شروع کریں، تو میں جو بھی کام تسمیہ سے شروع ہوتا ہے تو اس میں برکت ڈال دیتا ہوں، اور جو کام تسمیہ سے شروع نہیں ہوتا اس میں برکت نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم جو بھی کام کریں، چاہے ہم دروازہ کھولیں، چاہے ہم کھڑے ہوں کہ بیٹھ جائیں کہ چلتے پھرتے رہیں، ہر وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ کام شروع کریں، چاہے آپ اپنے اسکول کے کام کے لیے بیٹھ رہے ہیں، آپ اپنے ریٹن ورک ہو، یا آپ کا اورل ورک ہو، یا آپ کا کوئی اور کام ہو، جو بھی آپ اچھا کام کر رہے ہو، اس سے پہلے جب آپ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہو جاتی ہے اور وہ کام آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جیسے شروع
شروع اللہ کے نام سے، اسی کا سٹارٹ ہی اسی سے ہے کہ بسم اللہ کے شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان ہے، مطلب جو ہم پہ کرم کرنے والا ہے، نہایت کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ رحم والا ہے۔ اب رحم والا کیسے ہے کہ دیکھیں نا، ہم کتنے برے کام کرتے ہیں۔ اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں تو ہم تو ساتھ میں برے کام بھی کرتے ہیں نا، ہر کوئی کرتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اچھے اور برے کام کرتا ہے، لیکن ہمیں تو اس سے بچنا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہم پہ اپنی رحمت برساتا ہے، ہم پہ اپنا رحم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جب ہم تسمیہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی وہ بڑا مہربان ہے، سب سے بڑا مہربان ہے، اور نہایت اور بہت زیادہ رحم والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے تسمیہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تعوذ ہم تب پڑھتے ہیں کہ جب ہم شیطان سے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں شیطان کی وجہ سے، مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ٹھیک ہے، شیطان سے ہمیں بچا۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم تسمیہ پڑھتے ہیں تو تسمیہ سے ہمارے کام میں برکت ہو جاتی ہے، اور ہمارا وہ کام بہت اچھے سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے تعوذ، اور یہ ہے تسمیہ۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف، جو ہے اول کلمہ، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ہے 6 کلمے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا کلمہ ہے وہ ہے کلمہ طیب، ٹھیک ہے۔ کلمہ طیبہ بھی اس کو بولتے ہیں، کلمہ طیب بھی بولتے ہیں۔ طیب کے معنی ہے پاک۔ اب آپ اس کے معنی کو ہی دیکھ لیں، طیب کے معنی ہے پاک کر دینے کو، ٹھیک ہے۔ مطلب پاک کیسے کہ جب ہم اس کلمے کا ورد بہت زیادہ کرتے ہیں، مطلب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب ہم اس کلمے کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل اور دماغ کو بالکل پاک کر دیتا ہے گناہوں سے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی خاص نظر کرم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے اپنے سارے بندوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب ہم یہ آیت جب یہ کلمہ ہم بہت زیادہ اس کی ورد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل اور دماغ کو بالکل پاک کر دیتا ہے، اسی لیے یہ کلمہ ہے اول کلمہ طیب۔ اب ضروری تو نہیں ہے نا کہ دنیا میں اتنے زیادہ لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کرسچنز ہیں، عیسائی ہیں، مطلب کرسچن عیسائی کو بولتے ہیں نا۔ ابھی تو آپ کو اتنی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن یہ سارے اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی پہلا کلمہ پڑھ لیتے ہیں صدقے دل سے اور اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے دل اور دماغ کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کلمے کے 2 حصے ہیں، پہلے ہم اس کو 2-3 بار پڑھیں گے، پھر میں ایکسپلین کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں جب میڈم کلمہ پڑھ رہی تھی تو میڈم نے کلمے کے سٹارٹ میں بسم اللہ پڑھی، ٹھیک ہے۔ اب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھیں یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود کا مطلب ہے کہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی کی عبادت کرنی ہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی کی بھی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، ٹھیک ہے۔
پھر ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب رسول جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی انسان تھے لیکن رسول ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب رسولوں کو تو اللہ تعالیٰ نے خاص چوز کیا ہوتا ہے نا اپنے کاموں کے لیے، وہ اسپیشل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوتے تو وہ انسان ہی ہے لیکن وہ خاص ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، یا تو وہ کم بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ہمارے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہے اول کلمہ طیب، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ جتنا اس کا ورد کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے دل اور دماغ کو سکون دے گا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل اور دماغ کو پاک کرے گا گناہوں سے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا ہم اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اول کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مطلب کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہمارے پاس سب سے پہلا کلمہ ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تعوذ، تسمیہ اور یہ جو پہلا کلمہ ہے اپنے گھر میں کسی بھی بڑے کے ساتھ، ماما بابا یا کسی بھی بڑے کے ساتھ بیٹھ کر اس کو اچھے سے یاد کریں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارے پاس نیکسٹ ویڈیو میں جو بھی دوسرا کام ہوگا ہم وہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور آپ نے کیا کرنا ہے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ہمارے پاس جو کام ہوگا ہم وہ کریں گے انشاءاللہ، اور تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔